ٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں حکومت کا تحریک انصاف کو ایک اور سرپرائز۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان چھٹی کروا دی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے استعفے منظور کر کے فہرست الیکشن کمیشن کو بھی بھجوا دی۔ میلسی سے ایم این اے اورنگزیب خان کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا۔ لیا سے ایم این اے کروڑ عبدالمجید نیازی کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ وہاڑی سے ایم این اے طاہر اقبال کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت کا تحریک انصاف کو ایک اور سرپرائز۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان چھٹی کرا دی۔ راجہ پرویز اشرف نے استعفے منظور کر کے فہرست الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے۔ استعفوں کی منظوری کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ایڈیٹر روحی امجد بخاری سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ دوسرے قدم پر جو ہے مزید 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور اب اطلاعات کے مطابق مجموعی طور پر جن ارکان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہو چکی ہے۔ یہ جو استعفے منظور کیے گئے ہیں اس میں بیشتر جو ہے ارکان اسمبلی جنوب پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے استعفے منظور ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر اچانک جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی یہ جو 35 نئے استعفے منظور کیے گئے ہیں اس میں میلسی سے ایم این اے اورنگزیب خان کا استعفیٰ بھی منظور کیا گیا ہے۔ لیا سے ایم این اے کروڑ عبدالمجید نیازی کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے۔ وہاڑی سے ایم این اے طاہر اقبال کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے۔ ملتان سے سید فخر امام، کبیر والا سے سید فخر امام صاحب کا استعفیٰ۔ سر مجھے بتائیے گا جنوبی پنجاب کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اب اس میں دیکھیں، اگر اتنی بڑی تعداد میں ارکان قومی اسمبلی جو ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں تو یقیناً ان سیٹوں پر جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے 2 صوبائی اسمبلیوں کے سیٹوں پر بھی ضمنی انتخابات ہوں گے اور اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ کی نشستوں سے بھی استعفیٰ دیتی ہے تو یہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہوں گے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ منظر جو ہے ایسا ہوگا کہ پورے ملک میں ایک قومی انتخاب کا عمل ہو رہا ہو۔ تو یہ اس وقت جو ہے اس میں مزید جو ہے سیاسی گہما گہمی بڑھنے کی امکان ہے اور یہ استعفے منظور ہونے کے بعد ان سارے علاقوں میں، ان حلقوں میں سیاسی گہما گہمی اچانک بڑھ گئی ہے۔ سیاسی ڈیرے آباد ہو گئے ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈیروں پر جو ہے کھانے اور چائے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگوں نے ملاقاتیں بڑھا دی ہیں۔ خاص طور پر غمی اور خوشی کی تقریبات میں آنا جانا جنوب پنجاب میں معمول کی بات ہے، لیکن یہ جو ارکان اسمبلی ہیں جو مستعفی ہوئے ہیں یا ان حلقوں سے جو الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں وہ اب ان تقریبات میں زیادہ جا رہے ہیں۔ لوگوں سے میل ملاپ بڑھا دیا ہے، کارکنوں سے، عہدیداروں سے، پارٹی رہنماؤں سے رابطے بڑھ گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب عنقریب جو ہے وہ اس جوڑ توڑ کے ساتھ جو ہے ٹکٹوں کے حصول کی جنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ سیاسی جماعتیں اپنے یہاں ان امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کے لیے بورڈز بنا رہی ہیں اور ان بورڈز کی تشکیل کے بعد جو ہے وہاں پر درخواستیں لینے کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ درخواستیں دینے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ایڈیٹر روحی امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر۔ تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کے استعفے منظور۔ رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کی روحی سے گفتگو۔ عامر ڈوگر نے کیا کہا، جانتے ہیں محسن الملک سے۔ عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈوگر صاحب بتائیے گا کہ آپ کا بھی نام ہے لسٹ میں جس کو انہوں نے یہاں سے ختم کر دیا، تو کیا قانونی ابھی ہم پوری پارلیمانی پارٹی ابھی ہمارا اجلاس ہوا کے پی کے ہاؤس میں، اب ہم نیشنل اسمبلی میں آئے ہیں، پوری قیادت بھی پیچھے آ رہی ہے اور اب ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ جیسے آپ نے 35 اور 35 کے 2 بیچ کیے ہیں، بقایا جو ہمارے 40 سے 45 ممبرز بچ گئے ہیں ان کے استعفے بھی منظور کریں کیونکہ یہ میلا فائڈ ہے۔ پہلے آپ کہتے رہے کہ ہم 1 بائی 1 بلائیں گے، ویریفیکیشن کریں گے۔ اب جب ہم نے اسمبلی میں آنے کی اور اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کرنے کی بات کی تو آپ نے بدنیتی کی بنیاد پر 35 استعفے چن کے 70 منظور کیے۔ اب بقایا جو 40-45 رہ گئے ہیں ان کو بھی منظور کریں۔ وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر کا نام آ رہے ہیں تو ایسے تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا دکھائی دے رہا ہے، تو مان جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس اگر جاتا ہے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سے پہلے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کسی ایک فیصلے پہ اتفاق رائے کر لے، بہتر تو یہ ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر جو قانون ہے اس کے مطابق ہوگا۔ ابھی میٹنگ میں سر کیا طے پایا؟ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اب ہم آ رہے ہیں اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بقایا ہمارے ممبر بچ گئے ہیں، پہلے بھی جس طرح بدنیتی کی بنیاد پر آپ نے 35 کے 2 بیچ نکالے پھر اس کو بھی نکالیں، اور اسپیکر جو کسٹوڈین ہے اس کی بدنیتی عیاں ہو گئی ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے جب ہمارا ڈیلیگیشن آیا ہم نے یہ کہا کہ ہم آئے ہیں ویریفیکیشن کریں، استعفے لیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو 1 بائی 1 کریں گے۔ چلیں جی ٹھیک۔ ڈوگر صاحب سے
शहर औलिया में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया, मगर महंगाई ने शहरियों को सस्ते गर्म कपड़े पहनने से भी कासिर कर दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। जी, सर्दियां बढ़ते ही आज मुल्तान में बारिश के साथ सर्दी की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। मगर अगर दूसरी जानिब बात की जाए लंडे की, तो लंडा एक गरीब आदमी के लिए एक नेमत तस्वुर किया जाता है, मगर इस बढ़ती हुई महंगाई ने इस नेमत को भी शहरियों से दूर कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पर लंडा बाज़ार में कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि लंडा एक गरीब शहरी के लिए नेमत तस्वुर किया जाता है, मगर इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आप कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है। जो रहते हम पहले आटा लेने आए, आटा नहीं मिला। अब लंडा बाजार से आए हैं, यहाँ जो रहते वो मियार नहीं आएगा। जो पहले 500-600 का मिलता था, अब जो रहता 2000-2500 रुपये का मिल रहा है, वो मियार भी नहीं आएगा। जो रहता हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पहले आपका कारोबार कितना अच्छा था और अब महंगाई की वजह से कितना कारोबार मुतासिर हुआ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पहले कारोबार और अभी कारोबार में तकरीबन आधा था परसेंट फर्क है। ठीक है, पहले जो चीज़ मिल रहा था उधर कराची से 17,000-18,000 का, अब वो हो गया 40, 38, 35। तो ये समझो ये लोग फिर क्या करेगा? महंगाई की वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अगर एक जानिब शहरियों की गाहकों की बात की जाए तो गाहकों का ये शिकवा है कि यहाँ पर महंगाई की वजह से हमारे पास वो कपड़ा मुयस्सर नहीं जो हम लेना चाहते हैं, और अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदार भी गाहक ना होने की वजह से शदीद परेशान हैं। शहर मुल्तान में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। गंदम की फसल के लिए बारिश बाइसे रहमत। खेतों में शगुफे खिलने के बाद पानी की जरूरत पूरी हो गई। गंदम की फसल के हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जुनून में जाकर मुख्तलिफ इजला की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी गुज़िश्ता रात से जो बारिश है बरस रही है। अगर सुबह से ही मुल्तान के दरमियान में जो बूंदाबांदी का सिलसिला है वो जारी है। तब अगर बात की जाए बारिश के गंदम की फसल पर क्या असरात होंगे, क्योंकि गंदम की फसल जो है इस वक्त अहम स्टेज पर है, शगुफे खिलने का अमल भी जारी है, और उसके बाद जो है फसल पर इस बारिश के क्या इम्पैक्ट्स होंगे तफसीलात जानते हैं। हमारे नजरात में से पूछेंगे। सर बताएगा ये बारिश जो बरस रही है इसके गंदम की फसल पर क्या असर होगा, और गंदम की फसल भी किस मरहले से गुजर रही है? बिल्कुल, इस टाइम गंदम की फसल जो है वो जिन्होंने अगेती काश की थी वो शगुफे माशाल्लाह बन चुके हैं। तो ओवरऑल इस टाइम जो है वो गंदम की फसल को जो है वो खाद और पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो हल्की बारिश हो रही है माशाल्लाह इसकी गंदम की फसल में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इससे कुदरती तौर पे जो है वो ना सिर्फ पानी की कमी पूरी होती है, बल्कि कुदरती तौर पे जो नाइट्रोजनी खाद है वो भी गंदम की फसल के लिए अवेलेबल होती है। तो मैं काश्तकारों को ये गुजारिश करूँगा कि अगर उन्होंने किसी काश्तकार ने जो है वो आपाशी का सोचा हुआ था तो वो ज़रूर महकमा मौसमियात की जो है पेशन गोई है उसको ज़रूर मद्देनजर रखें। दूसरा ये मैं काश्तकारों को गुजारिश करूँगा कि इस स्टेज पे अगर वो गंदम की फसल में आधा किलो कलमी शोरा 100 लीटर पानी में सोलूशन बना के फी स्प्रे करेंगे तो उसके भी जो है वो गंदम की ग्रोथ पे बहुत अच्छे इम्पैक्ट पड़ते हैं, और ओवरऑल जो पैदावार है उसमें इजाफा होगा। जी, ओवरऑल पैदावार में इजाफा होगा। माहिर नज़रात के नाम से कहा जा रहा है कि ये बारिश बरसी है और अभी जो बरस रही है बूंदाबांदी, इसके असरात जो है खासे मजबूत हो गए। एक तरह जहाँ गंदम की फसल को नाइट्रोजन खाद की जो ज़रूरत थी उसकी ये जो ज़रूरत पूरी हो जाएगी, बारिश पूरी नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत थी। अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। आप बात करें शहर औलिया की मौसम के हवाले से और आपको बताएं शहर औलिया में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम मजीद सर्द और खुशगवार हो गया। सर्द मौसम का लुत्फ दोबाला करने के लिए शहरी किले को सैर पहुंच गए हैं। मजीद बताइए सुहैरा तारिक। जी, मुल्तान शहर में आज सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है, और वक्फे से होने वाली जो हल्की बारिश है उससे शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और इस बारिश का लुत्फ उठाने के लिए किले की सैर करने के लिए शहरी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। हम खानगार से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्तान में बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है और हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और जो है ना अल्लाह खैर करे। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, और यहाँ पर जो है ना बूंदाबांदी का सिलसिला अभी भी जारी है, और भी बहुत से सियाह आए हुए हैं, उनसे बात करें। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा है मौसम आज? मौसम जो है ना माशाल्लाह पहले से बेहतर है। काफ़ी सर्दी थी, अब बारिश आई है तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह जो है ना। जी, मुल्तान शहर में चूँकि बारिश कम ही होती है और सर्दियों की बारिश जो है वो शहरियों का कहना है कि उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है, और इस बारिश का लुत्फ़ जो है वो घर बैठकर ज़ाया नहीं किया जा सकता। लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सुहैरा तारिक हमारे साथ मौजूद थी।
اب آپ کو بتائیں شہر اولیا میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، سبزی اور فروٹ منڈی میں ڈکیتی کی وارداتیں عام ہونے لگی ہیں، تاجروں میں خوف کی لہر برقرار، آڑتی عدم تحفظ کا شکار ہیں، انتظامیہ بڑھتی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دی، تاجروں کا کہنا ہے کہ متعدد بار درخواستیں دی ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، تاجروں کا اعلی حکام سے منڈی کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ لودھرا میں پہلی خاتون سب انسپیکٹر ایس ایچ او تعینات کر دی گئی، لیڈی سب انسپیکٹر فوزیہ سحر کو ایس ایچ او تھانہ سٹی دنیا پور تعینات کر دیا گیا، سب انسپیکٹر اس سے قبل انچارج ویمن اینڈ ہراسمنٹ سینٹر تعینات تھی۔ رحیم یار خان پولیس میں نئے نوجوان آفیسرز کی بھرتی، 17 نئے سب انسپیکٹرز پولیس اسکواڈ میں شامل، 5 خواتین اور 12 مرد سب انسپیکٹرز کو ڈی پی او نے خوش آمدید کہا۔ مزید جان لیتے ہیں عاصم صدیق سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے۔ جی، پولیس فورس میں نوجوان آئیں گے تو پولیس کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، حوصلہ بھی بلند ہوگا۔ نئے 17 سب انسپیکٹر پولیس میں بھرتی ہوئے جن میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں۔ ڈی پی او اختر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈی پی او صاحب، جب کہتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی فورس میں آتے ہیں تو وہ اس کا مورال بند ہوتا ہے، جی جتنے بھی سب انسپیکٹرز آئے ہیں ایک پروسیس کے تحت پولیس میں یہ شامل ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ اپنی کارکردگی کو دکھائیں گے تو پولیس کا مورال کیسے بلند ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ ہمارے پاس پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو کمپیٹیٹیو ایگزام پاس کر کے یہ 17 کے قریب آفیسر ہیں، لیڈی آفیسر سمیت، جو ہمارے پاس آئے ہیں۔ آج ہم نے ان کو ویلکم ٹی پہ بلایا ہے اور میں بہت خوش ہوں جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کو یہ ایس ایچ اوز لیں گے، ینگ آفیسر ہیں اور یہ یقیناً ان کی پرفارمنس، پڑھے لکھے ہیں، بڑی اچھی ڈگریز ہیں ان کے پاس، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا اور اس سے نہ صرف یہ کہ پرفارمنس بہتر ہوگی بلکہ یہ انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ، آئی ٹی انیشیٹو کے ساتھ بڑے یہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اس سے یقیناً ہمارے پولیس اسٹیشن کی پرفارمنس بہتر ہوئے گی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی پبلک ڈیلنگ بھی فار بیٹر ہوگی۔ بالکل، نوجوان جو ہے آفیسر جب آئے ہیں تو نوجوان آفیسرز اپنے کام سر انجام دیں گے، ڈیوٹی سر انجام دیں گے تو ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی اور نوجوان اپنے کام مکمل کریں گے۔ عاصم صدیق، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ روڈ پکا بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب رانا سجاد ایڈوکیٹ کو دوبارہ صدر منتخب پر منعقد کی گئی ہے۔ تقریب کے حوالے سے مزید جانتے ہیں عاشق حسین سے۔ جی عاشق حسین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بار ایسوسی ایشن کے 14 جنوری کو ہونے والے جو الیکشن ہیں، پاکستان بار کونسل نے جو ہے ان کو لازم قرار دیتے ہوئے رانا سجاد اترا کو جو 2022 میں بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بننے تھے، انہیں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ صدر بار کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ مزید ہم بات کریں گے موجودہ جو صدر ہیں رانا سجاد اترا ایڈوکیٹ، ان سے بات کریں گے۔ جی رانا صاحب، کیا کہیں گے پاکستان بار کونسل نے یہ کیوں فیصلہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بار کہروڑ پکا بار میں الیکشن ہونے تھے لیکن 2 گروپس میں اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر ان کی سلیکشن کر دی اور الیکشن کی بجائے ایک ہمارے دوست سے مقبول خان بلوچ صاحب، ان کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ غائب کر کے 2 صدور کو 6 مہینے کے لیے منتخب کر دیا، جو کہ بار کا فیصلہ نہیں تھا۔ بار ایسوسی ایشن کہروڑ پکا سے مقبول خان بلوچ نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، جو کہ میں اسپیشل شکریہ ادا کروں گا پاکستان بار کونسل کا، اسپیشل احسن بھون صاحب، مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب کا، کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر مجھے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کا چارج دے دیا ہے اور سماعت کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ ہیئرنگ کی پیشی ڈال دیا ہے اور تب تک جو ہے وہ مجھے اختیار دیا ہے کہ بار کونسل کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ پریزائڈ کریں۔ جی جیسا کہ صدر بار رانا سجاد اترا کا کہنا ہے کہ جو 14 جنوری کو بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہونے تھے لیکن وہ الیکشن نہ ہوئے بلکہ سلیکشن کی گئی، جس وجہ سے پاکستان بار الیکشن ملتوی ہو گئے۔ عاشق حسین، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ڈی آر اوز اور آر اوز عدلیہ سے لینے کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو وکلاء نے تسلی بخش قرار دیا۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے اون عباس۔
جی بالکل، بات کی جائے ملکی حالات کی تو ملک میں جو الیکشن ہے اس کی گہما گہمی بھی چلنے میں عروج پر آ رہی ہے. جو الیکشن ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جلد الیکشن ہوں گے. تو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا کہ عدلیہ سے ڈی جی آروز اور آروز لینے کا، تو اس پر وکلا حضرات کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ جو الیکشن ہوتا تھا اس پہ پہلے کافی اعتراضات ہوتے تھے پارٹیز کو، تو اس حوالے سے جب عدلیہ سے ڈی جی آروز اور آروز لیے جائیں گے تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا. تو اسی حوالے سے وکلا صاحبان کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے گا. جی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ہے وہ بڑا احسن اقدام ہے، کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ عدلیہ اور جوڈیشری سے جو ہے وہ آر اوز اور ڈی جی آر اوز لیے جایا کرتے تھے، تو اس سے الیکشن جو تھا وہ بڑا فیئر ہوا کرتا تھا اور کوئی اعتراض والی بات جو تھی وہ نہیں رہ جایا کرتی تھی. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انتہائی احسن اقدام ہے، اور اس سے جو نان پروفیشنل قسم کے لوگ جو ہیں، جو اس پورے پروسیس اور پروسیجر کو جو تھا وہ اچھے طریقے سے جو تھا وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ جوڈیشری کے آنے سے جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ یہ کام ہو سکے گا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشری کا جو ہے آنا ہمارے اس کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کے لیے جو ہے وہ بہت احسن اقدام ہے. جوڈیشری کا الیکشن کمیشن میں آنا ایک بہت احسن اقدام ہے، یہ کہنا تھا وکلا صاحبان کا. جی، انتظامیہ کی غفلت، شہری صاف پانی سے محروم. سورج میانی علاقے میں لگایا گیا واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے. انتظامیہ کی غفلت کے حوالے سے مزید جانیں گے شکیل سلطان سے. جی، ملتان شہر میں انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے جو پلانٹس لگائے گئے ہیں ان کی حالت انتہائی ابتر نظر آتی ہے. میں اس وقت سورج میانی روڈ پر موجود ہوں، جہاں سیاستدانوں کی تختیاں تو لگی ہوئی ہیں پلانٹ پر، لیکن پلانٹ کے اندر پانی نہیں آ رہا. عرصہ دراز سے تالا لگا ہوا ہے. یہاں کے علاقہ مکین سے جانتے ہیں کہ پلانٹ نہ بند ہونے کی وجہ سے پانی کہاں سے بھر کے لاتے ہیں، کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ پانی بہت دور سے بھر کے آتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے. کافی عرصہ ہو گیا بند ہو گیا ہے، کہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میٹر کٹ گیا ہے. اس وجہ سے جانا بہت پریشانی ہوتی ہے. اس کے اخراجات کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں لے رہا. چاہیے نا کین چاہیے نا، بڑے پریشان آپ کتوں دور باہر آنے ہیں، ایک کھلواؤ. دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں. ہمارے ساتھ بزرگ بھی موجود ہیں. انکل جی، آپ بتائیں گے پلانٹ کب لگا تھا، بند پڑا اتنے عرصے دراز سے، شہری کہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ یہ تو 2-3 سال سے بند پڑا ہے، دور سے بندہ آتا ہے پانی پینے کے لیے، وہ پریشان ہوتا ہے، کیا کرے بندہ. انتظامیہ جو ہے پلانٹس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور جو پلانٹ لگایا گیا تھا اس کی جانب سے شہریوں کو صاف پانی کی کوئی بھی انتظامیہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. شکیل سلطان ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں، محکمہ ہائر ایجوکیشن میں درجہ چہارم کی 72 آسامیوں پر بھرتی کا معاملہ. پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی وجہ سے پرانی تاریخوں میں بھرتیاں کر لی گئی ہیں. پنجاب کابینہ اور اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد سرکاری کالجز کو بھرتیوں سے روکا گیا تھا. بھرتی روکنے کی ہدایات کے باوجود پرانی تاریخوں میں من پسند افراد کو بھرتی کر لیا گیا. بھرتیوں میں اسکروٹنی کی گئی، نہ ہی میرٹ لسٹ آویزہ کی گئی. ڈپٹی کمشنر کے مراسلے کے بعد درجہ چہارم کی بھرتیوں کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. اب آپ کو بتائیں، ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے کیسر سلیم کا ملتان کا دورہ. ہیڈ آفس میں کمرشلائزیشن 1 ونڈو سیل کی تعمیر کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا گیا. ایم ڈی اے کمرشلائزیشن 1 ونڈو سیل کی تعمیر کا کام تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے. کمرشلائزیشن 1 ونڈو سیل کا جلد افتتاح کر دیا جائے گا. ملتان ایڈیشنل سیکرٹری کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی زیر تعمیر عمارت کا دورہ. ڈپٹی اسپیکر ہوم بھی ایڈیشنل سیکرٹری ہوم جنوبی پنجاب کے ہمراہ. سی پی بی کی 30 کنال سرکاری اراضی پر نز نیو جوڈیشل کمپلیکس زیر تعمیر ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی زیر تعمیر عمارت کے کام کا جائزہ لیا. کھیلوں کے میدان سے اچھی خبر سامنے آ چکی ہے. انٹر کالجیٹ گرلز اور بوائز سپورٹس مقابلوں کا میدان سجنے کو تیار. انٹر کالجیٹ مقابلے بہاولپور میں 22 سے 26 جنوری تک منعقد ہوں گے. بہاولپور میں ضلع بھر سے 24 پبلک سیکٹر کالجز کھیلوں میں حصہ لیں گے. مقابلے میں ویمن سٹیڈیم، ڈرنک سٹیڈیم اور صادق ایجریٹن کالج میں منعقد ہوں گے. لیا میں ڈپٹی کمشنر فرحت حسین فاروق کی زیر صدارت پولیو میٹنگ میں پولیو کی جاری مہم کا جائزہ لیا گیا. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محی الدین نے پولیو مہم بارے ڈی سی کو بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کا ٹارگٹ 5ویں دن ہی حاصل کر لیا گیا ہے.